أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10واں رکوع. اللہ کا فضل یہ ہے کہ دولت ایمان دے، رزق دے. جس کشادگی سے اللہ دیتا ہے انسان کو نہیں دے سکتا. پھر معیشت کا قیام بیویوں سے ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جن سے اولاد ہوتی ہے، خاندان باقی رہتے ہیں. انسان جس طرح چاہے غور کرے، تمام کائنات اسے ایک ہی رشتے سے منسلک نظر آئے گی، وہ رشتہ توحید ہے. اس ذات کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا، دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ظلم ہے، نادانی ہے. اللہ تو اللہ جو اللہ والا ہو گیا، اس کے سامنے کافر مشرک ایک گونگے انسان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، لیکن وہ لوگ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے اپنا مال و دولت اپنے غلاموں میں تو تقسیم نہیں کر دیتے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے. تم غلاموں کو تو اپنا شریک نہیں بناتے، لیکن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت کو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یہ کفران نعمت نہیں تو کیا ہے؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو پاک روزی عطا فرمائی. ان معیشت کے اسباب پر یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے؟ کیا پھر بھی وہ باطل ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتی، اور نہ ان کو کسی قسم کے نفع و ضرر کی قدرت ہی رہے. پس اللہ کا مثل نہ ٹھہراؤ، اللہ کا مانند نہ بناؤ، اس پر بہتان نہ باندھو، اس کے بارے میں غلط قسم کی مثالیں بیان نہ کرو. حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے، بے شک اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ کس طرح مثالوں سے ایک بات سمجھاتا ہے، اسے سمجھو تو مسئلہ شرک تمہاری سمجھ میں بخوبی آ جائے گا اور اس سے بچ سکو گے. اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے. ایک غلام ہے کہ دوسرے کی ملک ہے، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور وہ یعنی اس کا آقا بھی ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص روزی عطا فرمائی، سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتا رہتا ہے. ایک مجبور محض، دوسرے کا محتاج، ایک اللہ کی طرف سے روزی دیا ہوا سخی مخیر، ایک غلام ایک آزاد. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عطا کو پا کر حق کو سمجھو. اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے،
لیکن ان لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے، سیکھنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اللہ ایک دوسری مثال بیان فرماتا ہے، دو ایسے آدمیوں کی جن میں سے ایک گونگا اس لیے بہرا بھی ہے اور کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، دوسرے اس کی مدد کرتے رہیں، وہ خود محتاج ہے اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ایک منتخب بندہ ہے صاحب قدرت نے، جسے اپنی طرف سے قدرت دے کر بھیجا ہے، جو اسی کا تابع ہے، اسی کے حکم پر چلتا ہے، اسی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو انصاف کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ حق پر عدل و انصاف کے ساتھ گامزن ہے۔ پہلے کی طرف دوڑنا، اس سے آس لگانا نادانی ہے، دوسرے کی طرف آنا حق کو پانا ہے، بشرطے کہ اس کی اتباع میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں رکوع۔ شہادت کے بعد غیب کا ذکر ہے۔ سب صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لوگ شرک میں اس لیے پڑ گئے کہ ظاہری بادشاہت پر اللہ کا قیاس کیا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ہر جگہ ہے، دل کے حال بھی جانتا ہے، ظاہر سے بھی بلا واسطہ واقف ہے، لہٰذا اس کے ہاں خود اس کے محتاج، اس کے شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ اس نے دنیا میں انسان کو بھٹکتا نہ چھوڑا، اپنے بندے بھیجے، اپنے قانون کے ساتھ بھیجے، ان کو اپنی قدرت و حکمت سے نوازا، انہیں اپنا بنا کر بھیجا۔ وہ تم کو اللہ والا ہی بنائیں گے، اللہ ہی کی نشانیاں سمجھائیں گے۔ تم ان نشانیوں پر ذرا غور تو کرو، اس کا ایک یکتا ہونا سمجھ جاؤ گے۔ اور اللہ ظاہر و باطن کی تمام کیفیات سے واقف ہے۔ آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یا اس سے بھی جلتر ہے، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت برپا ہوگی اور سب مخلوق پھر پیدا کی جائے گی۔ اور آخر اللہ ہی نے تو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم اس وقت نہ سمجھ تھے، اور اس نے تم کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہر نعمت جو تم کو عطا کی گئی ہے اس کا صحیح صرف کرو۔ کیا انہوں نے فضائے آسمانی میں پرندوں کو اڑتے ہوئے اس کے حکم کا تابع نہیں دیکھا؟ ان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں تھام رکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بسنے کی جگہ بنا دیا،
اور جانوروں کی کھالوں کے ڈیرے عطا کیے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن سبک اور ہلکا پاتے ہو، یہ جہاں چاہو منتقل کر لو، اٹھانے اور لگانے میں یہ ہلکے پھلکے رہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بھی آسائش کی چیزیں تم کو میسر ہیں، مثلا بھیڑوں، اونٹوں اور بکریوں وغیرہ میں ان کے اون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے تمہارے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں بنائیں۔ پھر تمہاری ہی عقل و فہم سے ان میں نت نئے اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے دشمن سے، دھوپ، سردی، گرمی وغیرہ سے چھپنے کی جگہیں بنائیں۔ اور وہ کپاس تھی جس سے ایسے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور لوہے کے وہ کرتے یعنی زرہ بھی جو تم کو لڑائی میں محفوظ رکھیں۔ اسی طرح تم کو بے شمار نعمتیں دے کر وہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرمانبردار بنو، اس کا احسان مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ تم جس قدر احسان مانو گے وہ اس سے زیادہ تم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ پھر اگر یہ لوگ ان نعمتوں کے بعد بھی روگردانی کریں، ایمان نہ لائیں، تو آپ کے ذمہ صرف صاف صاف اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ لوگ انجان نہیں، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی بڑی نعمت ہے اور حق ہے، پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر قطعاً کافر ہیں۔ زبانی سے انکار حق نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی منکر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں رکوع۔ حق و حقانیت سے انکار کرنا، اللہ سے منکر ہونا، خود اپنے کو تباہی اور مصیبت میں ڈالنا ہے۔ قیامت تو بہرحال برحق ہے، اس پر ایمان لانے نہ لانے سے وہ ٹل نہ جائے گی، اور اس وقت اس پر ایمان لانا کام بھی نہ آئے گا۔ اللہ پر یقین کرنا، اس کے احکام کو ماننا ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، ایک پیغمبر اٹھائیں گے جو اپنی امت کے لوگوں پر شہادت دیں گے، پھر کافروں کو تو نہ بولنے کی اجازت ہوگی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آخرت دار الجزا ہے، دار الامر نہیں۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے، اس وقت ان کی چیخ پکار، توبہ کرنا، ایمان لانا کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی قسم کی ذرا بھی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ تو وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، جن سے اپنے دکھ درد میں مدد مانگتے تھے، آج تو یہ بھی ہمارے ساتھ مبتلا عذاب ہے۔ پھر وہ شریک ان سے الٹا کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہم کو اللہ کا شریک بناؤ۔ اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے سامنے عاجزی سے گر پڑیں گے، اپنی مجبوری اور اللہ کی اطاعت کا اظہار کریں گے، اور ان سے سب افترا پردازیاں جاتی رہیں گی۔ جو لوگ کفر کرتے رہے اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر اور عذاب کا اضافہ کریں گے۔
یہ اس لیے کہ وہ فساد پھیلاتے رہے، خود کفر کیا اور دوسروں کو کفر میں مبتلا کیا، اور اس طرح ان کی بدعمالیوں میں ان کے شریک بنے اور عذاب پر عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور اے رسول، انہیں اس دن سے آگاہ کر دیجئے جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ ان میں سے اٹھائیں گے۔ یہ وہی پیغمبر ہوں گے جو ان میں سے بھیجے گئے، جو اللہ کے سامنے اپنی امت کے نیک و بد اعمال عقیدہ پر گواہی دیں گے، اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے کہ آپ نہ صرف اپنی امت کے نگران حال ہیں بلکہ ان تمام پیغمبروں کی صداقت پر شہادت دینے والے ہیں جو آپ سے قبل گزرے تھے۔ غرض جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے اللہ نے اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، اور آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو ہر بات نہایت وضاحت سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے، تاکہ لوگوں کو نیک و بد، خیر و شر کی تمیز ہو جائے اور وہ عذاب سے بچیں، رحمت میں آئیں۔ اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے، ان کو راہ حق پر لے جاتی ہے، اور رحمت ہے، رحمت سے وابستہ کر دیتی ہے، اور بشارت ہے، جنت فردوس اور دیدار الہی کی خوشخبری سناتی ہے جو فرما برداروں کا آخرت میں نصیبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں رکوع۔ آخری آیت میں مسلمانوں پر اللہ کی خصوصی عنایات کا ذکر تھا۔
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرما کر مسلمانوں کو 3 نعمتوں سے نوازا: ہدایت، رحمت، بشارت، جن میں عام مسلمانوں کو بھی 2 دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، ایک آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ رکوع ان فرائض کے ذکر سے شروع ہوتا ہے جو مسلمانوں کو ان نعمتوں سے بہرہ کرتے ہیں۔ جس طرح 3 لفظ ہدایت، رحمت و بشارت تمام نعمتوں کا خلاصہ ہیں، اسی طرح یہ آیت کریمہ جس سے یہ رکوع شروع ہے، اس میں 3 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے اور 3 سے منع کیا جاتا ہے، تو تمام احکامات کا خلاصہ ہیں، خواہ ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے۔ دراصل سب کا تعلق ایک عہد سے ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہو یا اس کے بندوں کے ساتھ، باقی رکوع میں اسی عہد پر زور دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ تم کو انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رسالت کے ذریعے جو حکم پہنچاتا ہے اس میں عدل مقدم ہے، انصاف کے ساتھ حکم کے مطابق عمل کرنا، خود کے لیے جو پسند کرنا وہ دوسرے کے لیے پسند کرنا، پھر یاد الہی میں ظاہر و باطن یکساں کر دینا، تمیز کفر و اسلام میں رہنا اور حکم شرعی کے مطابق حسن سلوک، نیک برتاؤ، مروت، دینا دلانا سب دیکھ بھال کے کرنا، جو جس انداز کا ہے اس کی کیفیت کے مطابق عمل کرنا۔ یہ 3 اوامر تھے۔ اب نواہی کا ذکر آتا ہے، اور کھلی بے حیائی جو بہیمیت اور درندگی کی دلیل ہے، اور نامعقول کاموں سے جو تم کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں، اور ظلم و سرکشی جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، ان سب باتوں سے منع فرماتا ہے، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم ان نصیحتوں کو یاد رکھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل فرمایا تاکہ مسلمان ان احکامات کو گوش دل سے سنتے رہیں اور یاد رکھیں۔ یاد رکھو، ایفائے عہد مسلمان کا شعار ہے، خواہ اللہ سے ہو یا اس کی مخلوق سے۔ اور جب تم خدا سے عہد کرو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑا کرو، اور تم نہیں جانتے کہ تم نے اللہ کی قسم کھائی، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے اللہ کو اپنے پر شاہد بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جسے تم نے اپنے معاملات میں شاہد اور ضامن بنایا ہے وہ تمہاری بدعہدی پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا؟ قسم کھا کر توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دیوانی عورت جو محنت مشقت سے سوت کاتے اور پھر تاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا کاتا ہوا سوت تمام محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو دغابازی اور فریب کاری کا ایک بہانہ آلہ کار بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے سے غالب نظر آئے تاکہ تم ایک کے ساتھ اپنا عہد توڑ کر دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بدعہدی ہے۔ دراصل اللہ تو تم کو اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ تم اپنے قول و قرار میں کس قدر ثابت قدم رہتے ہو، اور البتہ جن باتوں میں تم جھگڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن تم پر آشکارا کر دے گا۔ تم کو اس کی مصلحت اور مشیت اس دن معلوم ہوگی کہ یہ آزمائش بھی نعمت تھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، گمراہ اور غیر گمراہ کا فرق ہی نہ رہتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، توفیق ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کافر و مشرک سے بھی کسی معاملے میں بدعہدی کرے، اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تمہارے آپس کے لڑائی جھگڑے کے سبب کہیں جمے ہوئے قدم اکھڑ نہ جائے، اور اس بات کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور تم پر سخت عذاب ہو۔ کہیں تمہاری بدعہدی اور بری سیرت کا اثر لوگوں پر یہ نہ پڑے کہ مسلمان بدعہد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صداقت میں شبہ ہونے لگے اور غیر اقوام اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں۔ یہ بات تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ محض عہد توڑنا ہی برا نہیں، مال و دولت، دنیاوی عزت وغیرہ کے لیے دین کو بیچنا اس سے بھی برا ہے، اور اللہ کے عہد کو کچھ حقیر نفع کے بدلے نہ بیچ ڈالو کہ دنیا کی ہر دولت آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم کو علم ہے۔ اللہ کے پاس خیر ہے، جب دیکھو گے تب سمجھو گے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے ان کا پورا حق دیں گے،
انہوں نے حضوری اور اس نے خوبی سے جو کام انجام دیے، ثابت قدمی سے لگے رہے اور اس راہ میں جن تلخیوں کو برداشت کیا، وہ انہی کے قابل انعامات بھی پائیں گے۔ پس اس خیر کے حاصل کرنے کی راہ ایمان، عمل اور ذکر ہے۔ انسان یقین قلبی سے مومن اور اعمال صالحہ سے مسلم بنتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک حیات تازہ اسے عطا ہوتی ہے۔ مرد و عورت کی شرط نہیں، جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو، تو ہم اسے ایک پاکیزہ آرام کی زندگی دنیا ہی میں ضرور عطا کریں گے، اور جو کام وہ اخلاص سے کیا کرتے تھے، ہم انہیں ان کا آخرت میں پورا پورا حق دیں گے۔ ایقان ہی سے انسان مومن اور اعمال صالحہ سے مسلم بنا، لیکن جو چیز اسے مقام توکل میں لے جاتی ہے، مراتب کی بلندی کی ضامن ہے، وہ کلام الہی ہے۔ پس آداب تلاوت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، تاکہ وسوسہ شیطانی فہم قرآنی میں حارج نہ ہو اور قلب میں عظمت اور محبت آئے۔ بے شک اس کا قطعاً ان لوگوں پر کوئی زور نہیں چلتا جو مومن ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو بس انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو یا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں رکوع۔ ایمان عمل صالح پر ثابت قدم رہنے کے لیے جن امور سے احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے شیطان کے شر سے بچنا اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تاکہ واہمہ فہم قرآنی میں حائل نہ ہو۔ چونکہ گزشتہ رکوع مشرکین پر ختم ہوا تھا، اس لیے اس رکوع میں ان مشرکین کی کیفیات کا بیان ہے اور ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ بھی متنبہ ہوں اور اہل ایمان ان کے شبہات سے متاثر نہ ہوں۔ اور ان مشرکین اور کفار کا تو یہ حال ہے کہ جب کوئی آیت کسی آیت کی جگہ، موقع اور وقت کی مناسبت سے تبدیل کرتے ہیں، اور اللہ جو نازل کرتا ہے اس سے بخوبی واقف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس تبدیلی میں اس کی مصلحت کیا ہے، لیکن جو اللہ ہی پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی مصلحت کو کیا سمجھیں گے؟ وہ جاہل آپ کو مورد الزام قرار دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو گڑھ لاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں، ان کے اعتراضات بھی ان کے جہل پر مبنی ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ قرآن آپ کا بنایا ہوا نہیں، اس کو تو آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ روح القدس لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ جو مومن ہیں ان کو ثابت قدم بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، راہ حق بھی دکھاتا ہے، اور اجر سے زیادہ فضل کے وعدوں سے حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کبھی ایک شعر تک نہ کہا، لکھنا پڑھنا کسی استاد سے نہ سیکھا، وہ قرآن جیسی کتاب کیا لکھے گا؟ ضرور اسے کوئی شخص سکھا جاتا ہے، لیکن جس کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ یعنی انہوں نے ایک بات کا حل تلاش کیا کہ رسول امی خود لکھ پڑھ نہیں سکتے تو کوئی اور شخص لکھ کر دیتا ہے، لیکن جس کا نام بتاتے وہ عجمی زبان کا جاننے والا تھا، بھلا فصیح عربی میں کیسے کلام کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک حق کو نہ ماننے سے سب الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ بے شک کلام رسول کا نہیں، اللہ کا ہے، بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل۔ البتہ جس قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ رسول کریم کا قلب ہے، جس زبان سے لوگ سنتے ہیں وہ رسول کریم کی زبان ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت سے محروم عذاب الہی کی بشارت کے مستحق ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، وہ سچوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، بلکہ بہتان بھی۔ ہدایت اور رحمت سے محروم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد منکر ہو جائے، سوائے اس حالت کے کہ اس پر زبردستی کی گئی اور اس کا قلب ایمان کی لذتوں سے مطمئن ہے، اس پر الزام نہیں، بلکہ وہ جو قصد و اختیار سے دل کھول کر کفر کرے تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دنیا میں اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں اللہ کا عذاب۔ یہاں دنیا میں اللہ کی رحمانیت سے جو کچھ انہیں ملا ہوا ہے وہ اسی پر نازا رہے، اسباب پر نظر رکی رہی، مسبب کو نہ پہچانا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا بھی انکار کیا، پھر ہدایت کیسے ملے؟ یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور جب وہ خود ہی ایک مکمل کامیاب زندگی کے خواہاں نہیں تو بے شک اللہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، قلب مردہ ہو گیا، سمع و بصر محروم ہدایت ہو گئے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں، مقصد حیات سے بے خبر، انجام سے غافل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، رحمت سے محروم، عذاب دائمی میں مبتلا ہوں گے۔ مسلمانوں پر جب ظلم ڈھایا جائے تو ان کے لیے 3 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک مسلمان ظلم کے ہاتھوں مجبور ہو کر زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچائے اور دل میں عقائد حقہ کی پوری صداقت موجود ہو، یہ صورت عند اللہ معاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ تیسری صورت ہجرت ہے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ حضور کی یہ سنت قائم ہے، وطن تو چھوڑا لیکن اسلام کے لیے مصیبت بھی اٹھائی اور جہاد سے بھی دریغ نہ کیا، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے وعدے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ہر حال میں اسلام پر قائم رہے، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ربک کی تکرار اللہ کی رحمت پر رحمت کی دلیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15واں رکوع. تینوں حالتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے جس شخص نے جو کچھ کمایا آخرت میں اس کا بدلہ اسے پورا ملے گا. اس دن نہ کسی کے کوئی کام آ سکے گا، نہ بہانہ بازی اور جھوٹ کام دے گا. شکر گزاری کا صلہ ہوگا، غفلت کی پاداش. یہ انعام اور سزا آخرت کے ساتھ ہے جس دن ہر متنفس اپنے ہی متعلق جھگڑا کرنے، جھوٹے سچے بہانے تراشنے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا. کسی کو اس کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ملے گی، معافی ہی مل جائے گی اور بات ہے. اور اللہ نے اس کی مثال ایک بستی کے رہنے والوں کی دی کہ وہ چین و اطمینان سے رہتے تھے. ہر طرف سے وہاں ان کے لیے بافراغت روزی چلی آتی تھی، ہر چیز کی افراد تھی، گھر بیٹھے طرح کی نعمتیں میسر تھیں. پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا. گویا بھوک و خوف ان کی جانوں کے ساتھ لباس کی طرح لپٹ گئے. یہ بدلہ تھا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے. جب شکر گزاری کو انہوں نے ناشکری میں بدلا تو اللہ نے بھی ان کا لباس امن بدل کر لباس خوف و جو پہنا دیا. ان کی ناشکری کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی رحمت مجسم ہی کو نہ پہچانا، اس کی قدر نہ جانی. اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے اللہ کا ایک رسول آیا، پھر انہوں نے اس کی تکذیب کی، بس ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ واقعی ظالم تھے. حق کو نہ ماننا یا حق پوشی کرنا یہ وہ ظلم ہے کہ جس کی سزا افراد اور اقوام دونوں کو ملتی اور ضرور ملتی ہے. پس اے ایمان والو، اللہ نے تم کو جو حلال اور پاک روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو اپنا معبود حقیقی جانتے ہو، اسی کی محبت کا دم بھرتے ہو. دیکھو جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان سے ہمیشہ بچتے رہنا. جس سے منع کیا جائے اس کے قریب نہ جانا کہ یہی شکر گزاری ہے. اس نے تو تم پر حرام کر دیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، جان کے لالے پڑ جائیں تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، بشرطے کہ ضرورت سے نہ بڑھے اور نہ عدول حکمی کرے. تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. حلال و حرام حکم الہی کی تابع ہے. جو وہ کہے کھاؤ، جس سے وہ منع کرے رک جاؤ. بندے کی زندگی کا مقصد بندہ بننا ہے. یہ بات اتباع اور فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ خود ساختہ اصولوں پر عمل کرنے سے. اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو.
یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جس کو اللہ نے حلال یا حرام نہ کہا اسے تم حلال و حرام کہو، یہ واقعتاً جھوٹ ہی ہوگا، اور حلال و حرام چونکہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے اس لیے اللہ پر بہتان بھی ٹھہرا۔ جو لوگ اس طرح جھوٹ اور افتراء پردازیوں سے کام لیتے ہیں وہ محض دنیا کی لذتوں کے لیے اور نفس کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان افتراء پردازیوں کا دنیا میں فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لا متناہی اور مسلسل۔ اور وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہود پر حرام کر دی تھیں جن کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان کو حرام قرار دینے میں انہی کی بھلائی منظور تھی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود حرام چیزوں کو حلال قرار دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان نادانی سے کوئی غلطی کرے تو اس کے لیے در توبہ کھلا ہے، جب چاہے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ گناہوں کا بخشنے والا ہی نہیں بلکہ مزید رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو کوئی برا کام نادانی سے کر گزریں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں تو بے شک اس رجوع الی اللہ اور اصلاح حال کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور ان پر مزید رحمت کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع۔ غرض ہر کام کے کرنے کا طریقہ اور نتیجہ ہے۔ طریقہ شریعت اور نتیجہ فلاح دارین ہے۔ اس فلاح کے مراتب ہیں۔ اسلام کی موجودہ صورت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی۔ اسلام اصولی طور پر ملت ابراہیمی ہے۔ خدمت، عاجزی، یکسوئی، یکروئی کے آداب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھانا شروع کیے۔ مقام خلت پر فائز ہو کر محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارگاہ حق میں انہی کا سر نیاز جھکا، انہی کی دعا قبول ہوئی۔ تیسری منزل کے ختم کا محتم بشان رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں۔ ان کے خالص دین اور اس دین کی مؤثر تبلیغ کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ والے ہو کر محض اللہ کے ہو جاؤ۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب اسی راہ پر چلے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق مقام پائے۔ دین اسلام کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ ان کے بعد جتنے مذاہب آئے ان میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصولوں کی شرح و بسط کی گئی۔ اسلام نے اسے مکمل کیا۔ حلال و حرام، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، آخرت، سوال جواب وغیرہ
سب ان مذاہب میں یکساں چلے آتے ہیں، پھر ان کی امت میں آنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائیں اور مشرکانہ باتیں کریں۔ بے شک ابراہیم ہی دین اسلام کے بڑے مقتدی، اللہ کے فرما بردار اور اسی کے ہو کر رہنے والے تھے، اور اہل عرب ان پر شرک کا جھوٹا الزام رکھتے ہیں، ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ تو اس کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ نے بھی ان کو اپنی نبوت اور مقام خلت کے لیے چن لیا تھا اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ یہی صراط مستقیم اسلام دکھا رہا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو انہی کے نقش قدم پر چل کر یہ راہ نصیب ہو سکتی ہے، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی۔ ہر فرقہ انہی سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور ان کے صفات حمیدہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں ہوں گے۔ پھر اے رسول، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم ہی کی اتباع کریں، جو یک رخ رہنے والے خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ رہا یہود کا یہ اختلاف کہ وہ سنیچر کے دن کو اہمیت دیتے تھے، جو ملت ابراہیمی میں نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی اسے پسند نہ کیا، لیکن یہود نے اسے اپنایا۔ ان کی آزمائش اسی سے ہوئی۔ ہفتے کے دن کا احترام انہی لوگوں کے لیے مقرر ہوا جنہوں نے خود اپنے پیغمبر سے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ایک کیا تمام ہی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بہرحال آپ انہیں اسی محبت و شفقت سے جو آپ کی فطرت ہے بلاتے جائیں۔ ہدایت پانا نہ پانا یہ ان کا نصیبہ ہے۔ اے رسول، آپ ان کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیے، حکیمانہ اور مشفقانہ نصیحتوں کے ساتھ بلاتے رہیے، اور اگر ان سے بحث کرنا ہی پڑے تو یہ مباحثہ بہتر انداز میں کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح راہ پر لانا ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کی راہ ہدایت پر ہے۔ عام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے، اور اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تم کو ان سے تکلیف پہنچی، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں یہ بہت اچھا ہے۔ عام مبلغین اور معلمین کو راہ حق میں صعوبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ انسان کے دل میں بارہا انتقامی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جذبے میں جانے نہیں دیتا، حال میں رہنے کا حکم دیتا ہے، صبر کی تلقین فرماتا ہے۔ یہ صبر مجبوروں کا صبر نہیں، مختاروں کا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دیتا ہے کہ آپ کی بلند حوصلگی اور اللہ کی مخلوق سے آپ کی بے پایہ محبت کے باعث صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی۔ آپ کے صبر سے امت صبر و شکر کے آداب سیکھے گی۔ یہ دنیا اللہ کے اسم صبور کا مظہر ہے۔ یہاں صبر ہی سے نتائج مرتب ہوتے ہیں، حق روشن ہوتا ہے، باطل کی فریب کاریاں خود اس کی ہلاکت کا موجب بنتی ہیں۔ اور اے رسول، جو مظالم آپ پر ہو رہے ہیں ان پر آپ صبر کیے جائیے، اور آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی ہیں ان پر غم نہ کیجیے، اور ان کے فریب جال سازیوں سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ ان کا فریب خود ان کی بربادی کا باعث ہوگا، اور صابرین کے مراتب بلند ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں صبر کے ساتھ ہر کام میں لگا رہنا، خالق کائنات کی دنیا میں سب میں رہ کر سب سے الگ ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ یہی انسان کو متقی بنا دیتا ہے اور اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں، اللہ کے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی حضوری سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا، تو اللہ ان کے قلوب میں جلوہ گر رہتا ہے۔ الحمدللہ، تیسری منزل ختم ہوئی۔ جمعہ 27 مارچ سن 1965۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج بتاریخ 3 اگست 1967 مطابق 27 ربیع الثانی بروز پنجشنبہ دربار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت و نعمت حاصل کی گئی۔
حرم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین الممبر و روضۃ المبارکہ.